اس کے بعد ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے دن جب جماعت کروائی تو جماعت کروائی جب سورج ڈھلتا ہے۔ سورج ڈھلنے کا معنی کہ سورج مشرق سے طلوع ہوتا ہے، چلتا آتا ہے چلتا آتا ہے، کہاں پر آتا ہے؟ سر پہ، آپ کے سر پہ آ جاتا ہے۔ وہاں سے پھر کیا ہوتا ہے؟ وہ پھر مغرب کو جانا شروع ہوتا ہے۔ تو جب سورج سر پہ ہوتا ہے، یہ سورج، یہ وقت منع ہے نماز پڑھنے کا، اس سے منع کیا گیا ہے۔ جب تھوڑا سا آگے ہو جاتا ہے، یہ سورج ڈھلنا ہے، یعنی کہ جب سر سے تھوڑا آگے چلا گیا سورج ڈھل گیا، جس کو زوال کا وقت کہتے ہیں، یعنی زوال، سورج زائل ہو گیا۔ زوال کا وقت جب سر پہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا آگے ہو گیا سورج ڈھل گیا، اور تھوڑا سا آگے ہونے سے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی اس کا، جس طرح میں نے بتایا کہ سر پہ آپ کے سورج، سایہ کوئی نہیں ہے، نہ آگے ہے نہ پیچھے ہے، دیوار کا نہ سایہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، اس کا مطلب کہ سورج بالکل اوپر ہے۔ تھوڑا سا سورج آگے نکل گیا، دیوار کا سایہ ادھر آنا شروع ہو گیا، 1 انچ بھی نکل آیا، اس کا مطلب کہ سورج ڈھل چکا ہے، اب آپ ظہر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے سورج ڈھلنے سے، رہتا کب تک ہے؟ وَكَانَ ظِلُّ الرَّجُلِ كَطُولِهِ، حدیث کے الفاظ ہیں کہ ظہر کا وقت کب تک ہے؟ کہ جب انسان کا سایہ اس کے برابر ہو جائے۔ آپ کا قد 1.5 میٹر ہے، 150 یعنی کہ 1 میٹر 70 سینٹی میٹر ہے، اتنا ہی آپ کا سایہ ہو گیا۔ یا 2 میٹر کی دیوار ہے، 2 میٹر ہی دیوار کا سایہ ہو گیا، تو جب ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہو جاتا ہے تو اس وقت ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے، اور اس کا ختم ہونے کے ساتھ ہی عصر کا شروع ہو جاتا ہے۔ ظہر کا وقت ختم ہوتا ہے ہر چیز کا سایہ اس کے برابر ہونے کے، یعنی فرض کرے، میں مثال دیتا ہوں اس ٹیشو پیپر کے ڈبے کی، کہ سورج سر یہاں پر تھا، تو یہاں سے وقت تھوڑا سا آگے ڈھل گیا، شروع ہو گیا۔ کب تک رہے گا؟ ہاں دیکھیے، یہاں تک ہے نا ٹیشو کا ڈبہ، تو جب تک سایہ یہاں تک آ جائے گا تو وہاں پر آنے پر ظہر کا وقت ختم ہو جائے گا، اور اس کے ختم ہونے کے ساتھ ہی عصر کا شروع ہو جائے گا۔